قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے 30,000 پاکستانی دے دے جگرے والے، خدا کی قسم کہ آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی آزادی بھی ہوگی۔ 30,000 پاکستانی چاہیے۔ اور نوجوانوں، کیا تم 30,000 26 کروڑ یا 25 کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو؟ نہیں اٹھ سکتے ہو؟ کیا ہے ان کے پاس؟ گنے ہیں، ڈنڈے ہیں، شل ہے۔ تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا اس ملک میں؟ نہ انسانی آزادی ہے، نہ بنیادی حقوق ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ شفقت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تاریکی ہے، ڈکوسلا ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ اور دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا جو ہے، یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست ہے، اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے جس کو اٹھایا، مارا، پیٹا، کتنے گناونے اور گٹھیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے۔ کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا، پریس کانفرنسز کرائی گئی، یہ لوگ کراتے رہے نا۔ تو لہذا اب بھی سرنگوؤں کے جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے۔ اٹھنا ہوگا، اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے۔ انہوں نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں ہے۔ 30,000 پاکستانی جوان مجھے مل جائے، میں قسمان کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی۔ یہ بدماشوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنا ہے، اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں۔ یہ پاکستانیوں پہ فرض ہے۔ یہ کدھر پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ زرداری کو بادشاہ بنا دیا۔ اس کی چھوٹی سی قیمت ہے، چھوٹی سی قیمت ہے، اور وہ آپ کے 5-6 گھنٹے ہیں۔ تو خواتین و حضرات اور وہ لوگ جو اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے، کیا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے خان کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کون سی ہماری؟ ہم تو اپنی زندگی گزار گئے، یہ ہمارے آنے والے بچوں کی جنگ ہے۔ یہ بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ 23 سال سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ خبر آتی ہے دہشت گردی میں ہم نے سنگ میل عبور کر دیا، نہیں چھٹ رہی ہے جان ہماری دہشت گردی سے۔ یہ بھی تمہاری ناکامی ہے۔ سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، قبائلی علاقوں میں ادھر طالبان ادھر فوج ہے، اور آپ لوگ مینڈیٹ کی چوری میں لگے ہیں۔ گنتی کے نام پہ آپ ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں۔ یہ آپ نہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ بغض بنا لیا۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی فارن پالیسی اچھی ہو؟ آپ کا سبز پاسپورٹ گرتے گرتے سب سے غیر مقبول پاسپورٹ بن چکا ہے۔ اس ملک کو کون بنائے گا جہاں ہمارے بچے بے خوف ہو کے جا سکے؟ میں اپنے ہی آپ کے پاس سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ یہ اپنے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کے جج صاحبان لحاف میں بیٹھ کے کبھی آنکھ نکال لیتے ہیں، کبھی چھپا لیتے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں پاکستانیوں سنو، 30 مارچ کا جلسہ یہ ٹریننگ ہے۔ 30 مارچ کا جلسہ ہم منتیں کرتے ہیں آپ کی پاکستانیوں، آپ کو کہتے ہیں یہ جنگ کہاں ہماری جنگ ہے، یہ پورے ملک کی جنگ ہے، پوری قوم کی جنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئے اور اس ریاست کو بھی بتائیں اور اس دنیا کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈاکہ ہوا ہے، پاکستان میں جو مقبول لیڈر بے گناہ پابند سلاسل ہے، قوم اس کو نہیں مانتی ہے۔ اس کو ڈرائیں، دروازہ بند کر دیں، اور بلی کبھی ایک کونے میں بھاگی کبھی دوسرے کونے میں۔
لیکن جب آپ کسی کونے میں اس کو گھیر لینا اور وہ پھر بلی کو جب پتہ چلے گا نا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اچانک دانت نکال کے پنجہ جاڑ کے آپ پہ جپٹ جائے گی. ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے، اخلاقیات، انسانیت، سیاست، جمہوریت، یہ دفن ہو چکی ہے. خان بدماشی کے زور پہ اندر ہیں اور آپ سے ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہے، نری بدماشی ہے. اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. صدی کا انقلاب لے آیا 8 فروری کو، جو مینڈیٹ دیا، اور ایسے انقلاب صدیوں میں شاید ایک بار آتے ہیں. اتنا بھاری مینڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی کو نہیں پڑا ہے. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا مینڈیٹ لے گئے. ایوان میں بیٹھا تھا جب یہ وزیر اعظم کا ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گئے. وہ اجنبی افراد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ایم این ایز نہیں ہیں. اب حل کیا ہے؟ یہ دل کے شکوے، یہ گلے، یہ تو ہم اللہ کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں. ہم نے خان کو اس وقت بھی ناکام کیا جب پنجاب میں ہم کمپین کے لیے نہیں نکل سکے. بھائی کیوں؟ یعنی کہ سندھ میں نکلے، بلوچستان میں نکلے، کے پی میں نکلے، اور یہ وہ وقت تھا جب ورکر موبیلائز تھے، گاڑیاں تھی، الیکشن کا شور شرابہ تھا، تو ہم نکل سکتے تھے. کس چیز نے روکا؟ وہ چیز جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں، اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے، وہ چیز آج بھی ڈر ہے. اور نواز شریف کو وزیر اعظم کہتے ہیں نا، نوشیروان جب بادشاہ ہوگا تو بختک تو وزیر ہی ہوگا. پاکستان کو کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان چوروں کے حوالے کیا ہے. قرض لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں. ہاں جی 1.1 بلین ڈالر ہو گیا. 132 بلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے یہ قوم.